ہر روز 2-3 واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ چھوٹی معصوم بچیوں کے ساتھ ریپ بھی ہوتا ہے اور گینگ ریپ بھی ہوتا ہے، اور پھر مار بھی دیتے ہیں، اور بالکل بھی احساس نہیں ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کا کیا قصور ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ بیداری کی ضرورت ہے، ہماری سماجی آنکھ بیدار ہونی چاہیے، مذہبی آنکھ بیدار ہونی چاہیے۔ پتہ نہیں کس کس نام سے ظلم ہوتا ہے، مثال کے طور پر مذہب کے نام پر، ثقافت کے نام پر، رنگ کے نام پر، نسل کے نام پر، وطن کے نام پر، اور کئی تعصبات کے نام پر ظلم کرنے کے 100 بہانے ہیں، اور ظلم نہ کرنے کا ایک بھی بہانہ نہیں ان کے پاس۔ اس لیے تلاش کرو ظلم نہ کرنے کا بہانہ، انصاف کرنے کی وجہ بھی ڈھونڈیے، صرف نا انصافی کے بہانے نہ ڈھونڈیے، اور اپنی اسٹریٹجیز، اپنی پلاننگز اور اپنی میکانزم، پروجیکٹس ہیں، ان کو جتنا بھی دیکھیں کیا یہ ہم ظلم کو سپورٹ کر رہے ہیں یا انصاف کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس لیے انسانوں کو دوبارہ سوچنا پڑے گا، انسانوں کو سیریسلی سوچنا پڑے گا۔ خاص طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ ہر بیماری کے علاج کے لیے دوڑیں گے، یہ دوڑیں گے، ہر بیماری کے علاج کے لیے دوائیاں بنائیں گے، دوائیاں 1 بنائیں گے، 2 بنائیں گے، 3 بنائیں گے، 100 بنائیں گے، ہر ایک بڑی دوائیاں بنائیں گے، سٹور بھر دیں گے، اور لوگ سارے دوڑیں گے سٹوروں کی طرف دوائیاں لینے کے لیے۔ بس یہ ایک روٹین بنا دیا ہے کہ دوائیاں بناؤ اور دوائیاں بیچو اور دوائیاں کھاؤ اور منافع کماؤ، بس یہ ایک روٹین بن گئی ہے، اور اس پر ہی لگے ہوئے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، ان ساری بیماریوں کی ماں جو بیماری ہے غربت، اس کا کوئی علاج نہیں کرے۔ ساری بیماریوں کی ایک ہی ماں ہے اور وہ غربت ہے، اور اس کا علاج نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے اس میں کوئی منافع نہیں ہے۔ باقی جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ تو منافع کے لیے ہیں، لیکن یہ غربت جو ہے اس میں کوئی منافع نہیں ہے، لہٰذا اس کا کوئی علاج نہیں۔ سوچو اے دنیا کے دانشوروں، مفکروں اور ماہر معاشیات، سوچئے کہ غریبی سب سے بڑی بیماری ہے اور سب سے بڑا جو ظلم بھی ہے۔ کیونکہ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ میڈیا کو دیکھو تو اس میں آپ کو ہر ہفتے، ہر مہینے ایک بات ضرور بتا دیں گے، پتہ کیا؟ کہ دنیا کا امیر ترین آدمی کون ہے، یہ بتا دیں گے دنیا کا امیر ترین آدمی کون ہے۔ واہ! اور وہ جلدی سے بتا دیں گے، وہ بل گیٹس ہو، کوئی اور نام ہو، پتہ نہیں، بتا دیں گے، اور بس لوگ ایک دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں، تینوں پتہ ہے کہ دنیا کا امیر ترین آدمی کیڑا ہے؟ واہ! اور بس وہی کہانی چلتی رہتی ہے، بلکہ اگلی دفعہ پھر وہ ایک ہفتے کے بعد بتاتے ہیں جو دنیا کے 10 ٹاپ جو اعلیٰ امیر ترین لوگ ہیں، جو ارب پتی ہیں، کھرب پتی ہیں، وہ والے لوگ کون ہیں، وہ 10 کا نام لے دیں گے۔ اس لیے ہمیں بتاتے رہتے ہیں بار بار کہ دنیا کا سب سے بڑا امیر اور سب سے بڑے امیر 10 لوگ کون ہیں، سب سے بڑا ایک کون ہے، اور کبھی بھی نہیں بتائیں گے دنیا کا غریب ترین آدمی کون ہے۔ وہ نہیں بتا سکتے، کیونکہ وہ کوئی ایک نہیں ہے، وہ ہزاروں میں ہے، وہ لاکھوں میں ہے، وہ کروڑوں میں ہے، وہ اربوں میں ہے۔ اس لیے وہ کس کا نام بتائیں گے؟ اور آپ کو پتا ہے ایک امیر ہونے کے لیے بڑے لوگوں کو غریب ہونا پڑتا ہے، بڑے لوگوں کو غریب ہونا پڑتا ہے۔ یہ غریبی اعلانیہ پیغام ہے کہ ظلم ہے۔ آپ کو پتا ہے ابھی ہمیں لگا دیا ایک اور لوری پہ، آپ کو بار بار سنائیں گے تاکہ ہم زمینی تفکر اور زمینی ریشنلائزیشن اور زمینی جو میکانزم ہے اس کو سوچنا اور اس پر بات کرنا بند کر دیں گے، کیونکہ ایک سادہ سی چیز ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب بھی ہمارے لوگ عام زندگی میں اپنی بات کرنا شروع ہوتے ہیں، اپنی سادہ زندگی پر تہ پر بات کرنا شروع کرتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی سیانا یہ ضرور کہہ کر بند کروا دیتا ہے، کہتا ہے او دنیا چاند تے پڑ گئی ہے، تو اجے تھی لگا پھرنا ہے۔ گویا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اوپر کی بات کر دو، چاند کی بات کر دو اور بس ختم، زمین پر بات نہ کرو اور زمینی زندگی کو کوئی ویلیو نہ دو۔ اس لیے میں آپ کو بتاؤں، اس کو غور سے سوچنا ہے کہ صرف اور صرف ناسا کی اور یہ مریخ کی اور چاند کی 2-4 کہانیاں سنا کر ہمیں یہ پرانی مائیوں کی طرح لوریاں دے کر کے چندہ ماموں کی کہانی سنا کر سلانے کی کوشش نہ کریں، لیکن اہم چیز یہ ہے کہ کرونا دعوت ہے اور کرونا چیلنج ہے اور کرونا وارننگ ہے کہ زمین پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن یہ کروڑوں لوگ جو غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ظلم ہو رہا ہے اور بڑے منظم طریقے سے ہو رہا ہے۔ اور وہ جو غریب طبقہ ہے
اس کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، بلکہ وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی کوئی زمین نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، ایک چپا، ایک مرلہ زمین نہیں ہے جس کو وہ کہہ سکے اپنی، اور ساری نسلوں میں وہ نہیں کہہ سکے گا کہ اپنی ہے۔ اس لیے کہ کسی کے پاس اتنی ساری زمین ہے کہ وہ گن بھی نہیں سکتا، شمار بھی نہیں کر سکتا، اور کچھ ہیں جو بیچارے 1 انچ زمین کو بھی اپنا نہیں کہہ سکتے۔ اور ہماری زمین تقریباً 3 حصے پانی ہے اور صرف 1 حصہ خشکی، اور اس پر رہنے والوں کے لیے بڑا پانی ہے، لیکن پھر بھی انسان ہے کہ ان کے پاس پینے کو 2 گھونٹ پانی نہیں ہے، اور خوراک بھی بہت ہے، زمین پیدا بھی پار بھی بہت دیتی ہے، لیکن پھر کس کے قبضے میں ہے اور کس کے پاس ہے، کس کے سٹوروں میں ہے؟ اور اسی لیے پھر لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی، 1 وقت کا کھانا نہیں ملتا، اور آپ کو پتہ ہے ڈسٹ بین میں پھینکنے کے لیے بہت ہے، ویسٹیج سمندروں میں اور دریاؤں میں پھینکنے کے لیے بہت ہے، اور فالتو اناج پھینکنے کے لیے سمندر میں پھینک دیں گے لیکن غریبوں کو نہیں دیں گے۔ اسی لیے میں آپ کو بتاؤں، یہ ظلم کی صورتیں ہیں، ظلم بہت صورتوں میں ہے، بہت صورتوں میں ہے۔ اس کے لیے نبوی آنکھ چاہیے، اس کے لیے سماجی آنکھ بیدار چاہیے، اس لیے وہ دیکھ سکے کہ ظلم کیسے ہوتا ہے، اور ظلم سے توبہ کرنے والے چاہیے۔ جب تمہارے ہاتھ ظلم سے توبہ کریں گے، یہ وبائیں خود چلی جائیں گی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، دیکھو انسانوں، سورج نے کوئی غلطی نہیں کی، زمین نے کوئی غلطی نہیں کی، ستاروں نے کوئی غلطی نہیں کی، سیاروں نے کوئی غلطی نہیں کی، پانیوں سے کوئی غلطی نہیں کی، بلکہ دوسری مخلوقات سے بھی کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ ہم ہی نے نہ صرف انسانوں کو پر بلکہ دیگر جو مخلوقات ہیں ان پر بھی بڑا ظلم کیا ہے، اور بیش بہا ظلم، بلکہ ان میں سے کئی انواع کو ختم کر دیا ہے۔ اس لیے میں آپ کو بتاؤں، ہم نے ظلم کیا ہے، کوئی غلطی کیا تو انسانوں نے کی ہے، اور انسانوں کو ہی توبہ کرنی چاہیے، انسانوں کو ہی ری تھنک کرنا پڑے گا اپنے رویوں پر، اور انسانوں کو نئے سرے سے سوچنا پڑے گا کہ ہماری طرف سے ظلم بند ہو، ہماری طرف سے ظلم بند ہو، ہمارے ہاتھ ظلم سے نہ رنگے ہوئے ہوں، دوسروں کے خون سے نہ رنگے ہوئے ہوں، دوسروں کے حصے سے نہ رنگے ہوں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انسان اگر سیریسلی توبہ کریں گے تو ضرور فطرت مہربان ہوگی، قدرت مہربانی ہوگی، خدا مہربان ہوگا۔ توبہ کیجئے۔ میں سمجھتا ہوں حزقیال نبی کی زبان میں کہنا چاہتا ہوں، کیوں تمہیں مرنے کی پڑی ہوئی ہے، کیوں تمہیں مرنے کا شوق چڑھا ہوا ہے؟ میری خوشی اس میں نہیں کہ کوئی مرے، میں چاہتا ہوں، یہ خدا کی آواز ہے، خداوند کا فرمان ہے، 18 باب حزقیال، توبہ کرو اور زندہ رہو، توبہ کرو اور زندہ رہو۔ یہی پیغام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کرونا ہو و کوئی وبا ہو، کوئی بلا ہو جو ہمیں درپیش ہے، اے جہان والو، اے دنیا کے انسانوں، توبہ کرو اور زندہ رہو۔ اور میں سمجھتا ہوں جہاں ایس او پیز کا خیال رکھتے ہو، وہاں اندرونی ایس او پیز کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر میرے ایٹیٹیوڈ، میرے رویے اور میری اقدار میں اور میرے فیصلوں میں، میرے ارادوں میں ظلم چھپا ہوا ہے، میری سوچوں میں ظلم چھپا ہوا ہے، اور میرے اقدام میں ظلم چھپا ہوا ہے، تو مجھے اس سے توبہ کرنی ہے۔ یہ وبا خود چلی جائے گی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آمین۔